صفحہ نمبر 300 300 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جنگ خیبر، اس کا آخری ویلا ہو گیا ہمارا۔ یہ جنگ خیبر 7 ہجری آخر ہے، سال 6 ہجری یا اول ہے سن 7 ہجری شروع میں، یعنی کہ تو یہ ہے وادی القرا اور فدق، وادی القرا اور فدق، صفحہ نمبر 300۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمہ اور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت سی بستیاں آباد ہیں، اس کو وادی القرا کہتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں عاد اور سمود یہاں آباد تھے۔ یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ عاد و سمود کے آثارات اب بھی باقی ہیں۔ اسلام سے پہلے ان بستیوں میں یہود آ کر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی دی، اور اب یہود کا مخصوص مرکز بن گیا تھا۔ خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کا رخ کیا، لیکن لڑنا مقصود نہ تھا، مگر یہود پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے فوراً تیر اندازی شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مدعم رضی اللہ اتار رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور وہ جان بحق ہو گئے۔ عام مورخین نے یہود کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن امام بہقی نے صاف تصریح کی ہے، یہود ہمارے مقابلے کو تیر چلاتے ہوئے نکلے اور ہم تیار نہ تھے۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی، لیکن تھوڑے سے مقابلہ کے بعد یہود نے سب پر ڈال دی اور خیبر کے شرائط کے موافق صلح ہو گئی۔ ادائے عمرہ۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدہ ہوا کہ اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عمرہ ادا کرنا چاہا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ واقعہ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، بجز ان لوگوں نے جو اس اثناء میں مر چکے تھے۔ سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ معاہدہ میں شرط تھی کہ مسلمان مکہ میں آئیں تو ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اس لیے اسلحہ جنگ بطن باحج میں جو مکہ سے 8 میل ادھر ہے چھوڑ دیے گئے، اور وہ 200 سواروں کا ایک دستہ اسلحہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے یہ رجز پڑھتے جاتے تھے: کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے، وہ وار جو سر کو خوابگاہ سر سے الگ کر دے، وہ وار جو سر کو خوابگاہ سر سے الگ کر دے اور دوست کو دل سے دوست کی یاد بھلا دے۔ صحابہ رضی اللہ کا جمع غفیر ساتھ تھا اور برسوں کی درینہ تمنا اور فرض مذہبی بڑے جوش کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں۔ عربی زبان میں اس کو رمل کہتے ہیں، چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے۔ اہل مکہ نے اگرچہ
चारों नाचार उम्रा की इजाज़त दे दी थी, ताहम इनकी आंखें इस मंज़र के देखने की ताब नहीं ला सकती थीं। रूसाए कुरैश ने अमूमन शहर खाली कर दिया और पहाड़ों पर चले गए। 3 दिन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पास आए और कहा, मोहम्मद से कह दो कि शर्त पूरी हो चुकी, अब मक्का से निकल जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आप इसी वक्त रवाना हो गए। चलते वक्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की सग़ीरुल सन साहबजादी अमामा जो मक्का में रह गई थीं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चचा चचा कहती दौड़ी आईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हाथों में उठा लिया, लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह, हज़रत अली के भाई और ज़ैद बिन हारसा ने अपने दावे पेश किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ये मेरे चचा की लड़की है। ज़ैद कहते थे कि हमज़ा मेरे मज़हबी भाई थे, इस रिश्ता से ये मेरी भतीजी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को दावा था कि मेरी हमशीरा भी है और पहले मेरी ही गोद में आती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दावे मुसावियत दर्जा देकर इनको अस्मा रज़ी अल्लाह की गोद में दिया कि वो इमामा उमामा की खाला थीं। फिर फरमाया कि खाला माँ के बराबर होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता में उनके भाई थे, लेकिन इन्होंने ताज़ीमन कह दिया, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा दोनों रज़ाई भाई थे। इस वाक़या का बड़ा हिस्सा सही बुखारी से मख़ूज़ है। बाज़ ज़ायद तफ़सीलें ज़रक़ानी से ली गई हैं, जो कुतुब अहादीस के हवाले से ज़रक़ानी नकल की है। आज का ये सब्जेक्ट ख़त्म हुआ। आगे इंशाअल्लाह वी लॉग में नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।